أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد. زمانے کی امامت کو زمانے کا امام آیا، محمد کی غلامی میں محمد کا غلام آیا. خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات. حضرت اختص نے فرمایا وجودیوں کی مثال ایسی ہے جیسے ڈاکٹر انسان کی تشریح کرتا ہے اور اس کے دل و گردہ و جگر کے بھید معلوم کرتا ہے. اسی طرح پر وجودی نے خدا کا بھید معلوم کرنے کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ یہ نری غلطی اور گستاخی ہے. یہ لوگ اگر خدا تعالیٰ کی عظمت و جبروت سے ڈرنے والے ہوتے اور ان کے دل میں خدا کا خوف ہوتا تو ان کے لیے صرف آیت لا تدرک الابصار ہی کافی تھی اور لیسا کمثلہ شیء ہی بس تھا. مگر جو شخص خدا کے وجود میں آگے سے آگے ہی چلا جاوے تو حیا اس کا نام نہیں ہے. وجودی مذہب والوں نے کیا بنایا؟ انہوں نے کیا معلوم کیا جو ہم کو معلوم نہیں تھا؟ بنی نوع کو انہوں نے کیا فائدہ پہنچایا؟ ان ساری باتوں کا جواب نفی میں دینا پڑے گا. اگر کوئی زید اور حد سے کام نہ لے تو ذرا بتائے تو صحیح کہ خدا تو محبت اور اطاعت کی راہ بتاتا ہے. چنانچہ خود قرآن شریف میں اس نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ اور فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباکم. کیا کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ بیٹا باپ کی محبت میں فنا ہو کر خود باپ بن جائے؟ باپ کی محبت میں فنا تو ہو سکتا ہے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ باپ ہی ہو جاوے. یاد رکھنے کے قابل بات ہے کہ فنائے نظری ایک ایسی شے ہے جو محبت سے ضرور پیدا ہوتی ہے، لیکن ایسی فنا جو در حقیقت بہانہ فنا کا ہو اور ایک جدید وجود کے پیدا کرنے کا باعث بنے کہ میں ہی ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے. فرمایا جن لوگوں میں تقوی اور ادب ہے اور جنہوں نے لا تقف ما لیس لک بہ علم پر قدم مارا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ وجودی نے جو قدم مارا ہے وہ حد ادب سے بڑھ کر ہے. 20 کتابیں ان لوگوں نے لکھی ہیں، مگر ہم پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی وجودی اس بات کا جواب دے سکتا ہے کہ واقعی وجودی میں خدا موجود ہے؟ یہ تصور ہے. اگر خدا ہی ہے تو کیا یہ ضعف اور کمزوریاں جو آئے دن آئے دہار رہتی ہیں یہ خدا تعالیٰ کی صفات ہیں؟ ذرا بچہ یا بیوی بیمار ہو جاوے تو کچھ نہیں بنتا اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جاوے، مگر خدا تعالیٰ چاہے تو شفا دے سکتا ہے، حالانکہ وجودی کے اختیار میں یہ امر نہیں ہے. بعض وقت مالی ضعف اور افلاس ستاتا ہے، بعض وقت گناہ اور فسق و فجور بے ذوقی اور بے شوقی کا موجب ہو جاتا ہے. تو کیا خدا تعالیٰ کے شامل حال بھی یہ امور ہوتے ہیں؟ اگر خدا ہے تو پھر اس کے سارے کام کن فیکون سے ہونے چاہیے، حالانکہ یہ قدم قدم پر عاجز اور محتاج ٹھوکریں کھاتے ہیں. افسوس وجودی کی حالت پر کہ خدا بھی بنا پھر اس سے کچھ نہ ہوا. پھر عجب تر یہ ہے کہ یہ خدائی اس کو دوزخ سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، سورہ زلزال آیت 9. پر جب کوئی گناہ کیا تو اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے جہنم میں جانا پڑا اور ساری خدائی باطل ہو گئی. وجودی بھی اس بات کے قائل ہیں کہ فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر، شورا آیت 8. جبکہ وہاں بھی انسانیت کے تجسم بنے رہے تو پھر ایسی فضول بات کی حاجت ہی کیا ہے جس کا کوئی نتیجہ اور اثر ظاہر نہ ہوا. غرض یہ لوگ بڑے بے باک اور دلیر ہوتے ہیں اور چونکہ اس فرقے کا نتیجہ اباحت اور بے قیدی ہے اس لیے یہ فرقہ بڑھتا جاتا ہے. لاہور، جلندر، ہوشیارپور اضلاع میں
اس فرقے نے اپنا زہر بہت پھیلایا ہے، غور کر کے اس کے نتائج پر نظر کرو، بجوز یہ بات کے اور کچھ معلوم نہیں دیتا۔ یہ لوگ صوم و صلات کے پابند نہیں اور ہو بھی نہیں سکتے، کیونکہ خدا سے ڈرنا جس پر نجات کا مدار اور اعمال کے انحصار ہے وہ ان میں نہیں ہے، بعض بالکل دہریوں کے رنگ میں ہیں۔ غرض میں سچ سچ کہتا ہوں کہ یہ فتنہ بھی من جملہ ان فتنوں کے جو اس وقت پھیلے ہوئے ہیں ایک سخت فتنہ ہے، جس نے فسق و فجور کا دریا چلا دیا ہے اور عبادت اور دہریت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس وقت زندہ ہوتے تو وہ ان کو دیکھ کر حیران ہوتے کہ یہ اسلام کہاں سے آیا۔ انسان کو کسی حالت میں مناسب نہیں ہے کہ وہ انسانیت کی حدود کو توڑ کر آگے نکل جاوے۔ کیا سچ کا ہے بزود و ورا، کوس و صدق و صفا ولیکن می فضائے بر مصطفیٰ۔ غرض یہ فرقہ دیکھی تیرے ہے۔ ایک شخص آباد میں تھا، اس نے مجھ سے خط و کتابت کی، ایک دو مرتبہ کے خطوط کی آمد و رفت کے بعد وہ گالیوں اور بدزبانیوں پر اتر آیا۔ ان لوگوں میں تزکیہ نفس تو بڑی بات ہے، عام اخلاقی حالت بھی اچھی نہیں ہوتی۔ اصل بات یہ ہے کہ اخلاق فاضلہ اور تزکیہ نفس کا مدار ہے تقوی اور خدا کا خوف، جو بدقسمتی سے ان لوگوں میں نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو خدا بنے ہوئے ہوتے ہیں، بس جب وہ انسانیت چھوڑ کر خدا بن گئے، اور یہ ایک ثابت شدہ بات ہے کہ وہ خدا تو بن سکتے ہی نہیں، پھر باقی یہ رہا کہ انسانیت چھوڑ کر شیطان بن گئے، اس لیے وہ بہت جلد برا فروختہ ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں تک ان لوگوں کے حالات کی تحقیقات کرو گے، ان میں اسلام کی پابندی نہیں ہوتی، اس لیے کہ خشیت الہی نہیں ہوتی اور ہیبت اٹھ جاتی ہے۔ آخر کار دہریوں کے ساتھ نشست و برخاست شروع کرتے ہیں اور حدود اللہ کو توڑ کر بے قید ہو جاتے ہیں۔ غرض یہ بڑا ہی خطرناک زہر ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت بایزید بستامی یا خواجہ جنید بغدادی یا سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے کلمات میں ایسے الفاظ پائے جاتے ہیں جن سے جاہل یا ان کو کفر کی طرف منسوب کرتے تھے، یا ان کے اقوال کو فرقہ ضالہ وحدت وجود کے لیے حجت پکڑتا ہے، جیسے سبحانی معاذ مشانی اور اللہ فی جبتی، یہ ان کی غلط فہمی ہے جو وہ ان کے اقوال سے حجت پڑھتے ہیں۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے جو وہ ان کے اقوال سے حجت پکڑتے ہیں۔ اول تو یہ صحیح طور پر معلوم نہیں کہ ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکلے بھی ہیں یا نہیں، لیکن اگر ہم مان بھی لیں کہ واقعی انہوں نے ایسے الفاظ بیان فرمائے ہیں تو ایسے کلمات کا چشمہ عشق اور محبت ہے۔ مثلا ایک عاشق جوش محبت اور محویت عشق میں کہہ سکتا ہے، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، طاقس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری۔ یہ محویت اور فنا اس قسم کی اور رنگ کی ہے جیسے ماں کو اپنے بچے کے ساتھ محبت کے رنگ میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر تھوڑی دیر بچہ ماں کو نہ ملے تو اس کا دل اندر ہی اندر بیٹھ جاتا ہے اور ایک اضطراب اور گھبراہٹ محسوس کرتی ہے، اور جو اس میں توقف اور دیر ہوتی جاتی ہے اسی قدر اس کا اضطراب بھی بڑھتا جاتا ہے اور اسے بے ہوش کر دیتا ہے۔ اب یہ اس کی فنا اس کے وجود سے بڑھ کر ہے، مگر وجودی نے فنا میں ایک وجود قائم کیا ہے۔ غرض ان بزرگوں کے منہ سے جو الفاظ اس قسم کے نکلے ہیں جن کو وجودیوں نے اپنی تائید میں پیش کیا ہے، وہ اسی قسم کی محویت اور اس کو محبت کے غلبہ تامہ کا نتیجہ ہیں، جس کو ان لوگوں نے اپنی کم فہمی کے باعث کچھ کا کچھ بنا لیا ہے۔ ان کو یہ معلوم نہیں کہ جب اس کو محبت جوش مارتے ہیں تو اس کے عجیب عجیب اثر ظاہر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ یہ اپنے آپ سے بالکل الگ ہوتا ہے، استدعاء محبت میں اپنا وجود دکھائی دیتا ہی نہیں اور یہی سمجھ میں آتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک لوہے کے ٹکڑے کو آگ میں ڈال دیا جاوے یہاں تک کہ وہ سرخ انگارے کی طرح ہو جائے۔ اس حالت میں دیکھنے والا لوہے کا ٹکڑا قرار نہیں دے گا بلکہ اس کو آگ ہی کے ایک انگارہ سمجھے گا، اور وہ بظاہر ہوتا بھی آگ ہی ہے، اسے جلا بھی سکتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ لوہا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح پر آپ سے محبت اپنے عجائبات دکھاتی ہے، نادان ان عجائبات کو دیکھ کر بجائے اس کے کہ ان پر غور کرے اور ان سے کوئی مفید نتیجہ حاصل کرے، ایک خیالی اثر دل پر قائم کر لیتا ہے، اور اسی لیے یہ مشکلات ہیں کہ ہر شخص جس مذہب میں اپنی عمر کا ایک حصہ گزارتا ہے وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، مگر یہ بڑی بھاری غلطی ہے۔ جہاں اور غلطیوں اور کمزوریوں کا مواخذہ ہوگا وہاں اس کا بھی مواخذہ ضرور ہوگا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا ہے، لا تخف ما لیس لک بہ علم، بنی اسرائیل آئے 37۔ پھر منم خدا والا کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ مجھے واقعی یقین آ گیا ہے؟ وہ اپنے اندر کون سے خواص ربانی اور صفات ربانی محسوس کرتا ہے؟ یہ فضول دعویٰ کر بیٹھتا ہے، جب قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتا
اور حوائج انسانی کے زنجیروں میں پابند اور جکڑا ہوا ہے، پھر اسے کیا پہنچتا ہے کہ وہ منم خدا کہے اور کہے کہ ہاں مجھے اپنے خدا ہونے پر یقین ہو گیا ہے۔ اگر وہ ایسا کہے تو دوسرا اس کو دیکھنے والا کہہ سکتا ہے کہ تو کیوں فضول ایسی شیخی مارتا ہے، اپنی عاجزی اور فرومائگی کو دیکھو۔ قرآن شریف میں خالق اور مخلوق میں صریح امتیاز رکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ سے قرآن شریف کو شروع کیا گیا ہے، پھر مرنے کے بعد بھی ایک مرحلہ رکھا ہے۔ انسان جب خود اپنے حالات اور صفات کو نہیں جان سکتا اور سمجھ نہیں سکتا، پھر یہ خدا کیسے بن سکتا ہے؟ اس کے علم کا محدود اور ناقص ہونا ہی اس کے مخلوق اور بندہ ہونے کی دلیل ہے، اگر یہ غور کرے۔ اگر یہ بڑا گند ہے، اور لوگ جس مسئلہ وحدت وجود کو مانتے ہیں بڑے گستاخ اور متکبر ہوتے ہیں، اپنی غلطیوں کو نہیں چھوڑتے، اور غلطیوں کو چھوڑیں کیوں کر جبکہ وہ اپنے آپ کو معاذ اللہ خدا سمجھتے ہیں۔ اگر خدا اور بندے میں فرق کریں تو ان کو اپنی غلطیوں کی حقیقت پر اطلاع ملے، وہ اپنے طفلانہ خیالات پر خوش ہیں، اس لیے قرآن شریف کی حقائق سے ان کو کوئی خبر نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت بڑی خرابی ہے، اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ خرابی کب سے پیدا ہوئی ہے۔ فرمایا میرے نزدیک سارے گدی نشینوں میں کوئی کام ہوگا جس کا یہ مذہب نہ ہو، اور انہوں نے بزرگان دین کے ان اقوال کو جو انہوں نے استعلاء محبت اور جوش عشق میں فرمایا سے فلسفہ بنا دیا۔ اصل میں فنائے نظری اور وجودی مذہب میں یہ فرق ہے کہ اول ذکر فلسفہ نہیں رکھتا، وہ استعلاء عشق رکھتا ہے، اور دوسرا فیلسوف بنتا ہے۔ یہ خدا کا دشمن اور منکر ہے، اور اس کو خدا سے محبت نہیں، کیونکہ جیسے فلسفی مردہ کو تو چیر سکتا ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ مردہ کو کھا بھی لے، اسی طرح پر وحدت وجود کا قائل خدا تو بنتا ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کو خدا سے محبت بھی ہے۔ جس کسی نے کتے یا بندر کی تشریح دیکھ لی ہے، اس کے لیے کب لازم آتا ہے کہ اس کے تعلق بھی ہو؟ یہ ایسے ہی مدعی ہیں، فیلسوف بنے ہوئے ہیں، مگر انہیں ثابت نہیں کیا کہ خدا سے ان کا کوئی بھی تعلق ہے۔ اکابر کا وہ طبقہ جنہوں نے آگے قدم بڑھایا ہے وہ مقبول بھی ہو گئے ہیں، اس لیے کہ ان پر خدا تعالیٰ کی محبت اور عشق غالب آ گئے تھے۔ وہ قرآن شریف پر ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دریا میں تیرتے تھے۔ اسلام ان کا مذہب تھا، اس لیے ان سے خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ کرشمے اور عجائبات ظاہر ہوئے۔ حقیقت یہی ہے کہ جب بندہ اپنے خالق کے ساتھ محبت و عشق میں ایک شدید تعلق پیدا کر لیتا ہے، اس وقت اسے خدا تعالیٰ اپنی صفات سے ایک حظ عطا کرتا ہے، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ مسیح پاک فرماتے ہیں، سب پیاسوں سے نکوتر تیرے منہ کی ہے پیاس، جس کا دل اس سے ہے بھریاں، پا گیا وہ آبشار جس کو تیری دھن لگی، آخر وہ تجھ کو جا ملا، جس کو بے چینی ہے یہ وہ پا گیا آخر قرار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔